بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ۔ اگر آج بھی ڈھنگ سے کام لیا جاتا تو رئیس خانہ 5 بیڈ روم، ڈائننگ اور لاؤنج والی ماڈرن کوٹھی کا روپ اختیار کر سکتا تھا۔ اس کی تعمیر میں خرابی نہیں تھی۔ رئیس خان کی رہائش کے اندر میں وہی بے ترتیبی اور پریشانی حالی تھی جو اس کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ اسے اور گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی گھر والی کے سکڑ پن سے لے کے اور انتظامی کنٹرول کی ضرورت تھی۔ تہہ خانے میں گزرا ہوا تمام وقت ہمارے ذہن اور اعصاب پر قید تنہائی اور جلا وطنی کے احساس کی طرح سوار رہتا ہے۔ ہم دوست احباب، سوسائٹی اور شناسائی کے سارے رشتوں سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ شہر میں رہ کے بھی شہر سے دور تھے اور گمنامی کے نقاب اوڑھ کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ زندگی کا یہ چلن ابھی جاری تھا، لیکن تہہ خانے سے اوپر کی دنیا میں زندہ انسانوں کا سطح پر آگے ایک نفسیاتی اطمینان ضرور حاصل ہو سکتا تھا کہ اب ہم قبر جیسی جتنی گہرائی میں مردوں کی سطح پر نہیں ہیں۔ رئیس نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اب ہم رئیس خانے میں رہیں گے، تیس مار خان اور چھوٹی کو طلب کیا۔ چھوٹی بالکل حادثاتی طور پر اس گھر میں آئی تھی، پھر بڑی ہوشیاری سے اس نے پہلے تیس مار خان کے دل پر اور اس کی زندگی پر اختیار حاصل کیا، پھر امور خانہ داری سنبھالا اور دیکھتے دیکھتے اس نے تمام معاملات اپنے مکمل کنٹرول میں کر لیے، خواہ ان کا تعلق تیس مار خان کی دلی جذبات سے ہو یا اس کے گھر انتظامی مسائل سے۔ شبنم کے ساتھ سونی نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں چائے کے مگ تھے۔ شبنم نے ایک مگ مجھے تھما دیا اور سونی نے دوسرا رئیس کو دے دیا۔ شبنم نے کہا ابھی وقت ہے، پھر سوچ لو۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا دل کے معاملات سے دماغ کا کیا تعلق؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اب کیا سوچنا؟ وہ ہنسنے لگی۔ سوچو کہ ملک رمنواز کے بندے خطرناک اسلحہ ساتھ لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سونی نے کہا ہم رئیس ہیں، غلطی کریں وہ بھی سستی، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، ہمارے اس کھیل میں کوئی رول نہیں۔ شبنم نے شکوہ کیا۔ رول ہے لیکن تمہارے کیمرے میں ہے، اس ریڈی رکھنا۔ میں نے کہا اب جاؤ، ڈسٹرب مت کرو ہمیں، ہمارا یہاں موجود رہنا بھی گوارا نہیں تمہیں؟ شبنم نے کہا ہاں، کیونکہ تم میں سے ایک چندے آفتاب ہے اور دوسری چندے مہتاب، اور آدھی رات کے وقت آفتاب اور مہتاب اس چھت پر روشن نظر آئیں گے تو ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ کتنا اجالا پھیل گیا ہے گلی میں بھی، رئیس بولا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے واپس چلیں گے۔ ہم چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانکتے رہے اور اندھیرے میں حرکت کرنے والے ہر سائے کو گھورتے رہے، ٹہلتے رہے اور ہر 10 سیکنڈ کے بعد گھڑی دیکھ کے ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے کیا وہ آئیں گے؟ اگر وہ نہ آئے تو بڑی مایوسی کی بات ہوگی، ہم نے جو اتنی محنت کی ہے۔ 12 بجے گلی کے آخری حصے میں روشنی لہرائی، پھر ایک گاڑی نمودار ہوئی جو سیدھا گزر جانے کے بجائے عین ہماری ناک کے نیچے اور دکان کے سامنے آ کے ٹھہر گئی۔ میں اور رئیس اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ میں نے ہاتھ ہلا کے زینے کے درمیان مستعد کھڑے ہوئے تیس مار خان کو ایکشن کا سگنل دیا۔ وہ آج دوسری گاڑی میں آئے تھے۔ اندھیرے کے باوجود میں نے ان دونوں کو پہچان لیا جو گزشتہ شب نامکمل تیاری کے باعث لوٹ گئے تھے۔ آج ان کے ساتھ تیسرا شخص یقیناً کوئی ماہر کفل ساز تھا۔ ان کے ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا یہی ظاہر کرتا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ایک نے سوال کیا استاد جی ایک بار پھر چیک کر لو۔ اوے تو بندہ ہے کہ کریلا؟ ادھر گلی کے موڑ سے صاف آواز سنائی دے رہی ہے۔ شک کی کون سی بات ہے؟ استاد نے خفگی سے کہا۔ کریلے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ غالباً خون کے گھونٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا پھر کام شروع کر دے جندرے والا۔ استاد نے کہا اوے پاگل دے پتر، جلدی کرو، کیا انتظار ہے کسی کے آنے کا؟ جندرے والے نے گھبراہٹ میں کہا کوئی دخت نہ پڑ جائے جی، ایسا کام میں نے کہا پہلے کبھی نہیں کیا۔ فضول بکواس مت کر، سارے چور تم سے ہی تالے کھلواتے ہیں، پتہ ہے ہمیں سب۔ 5000 لیے ہیں 5 روپے والے کام کے۔ اچھا جی، ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کفل ساز نے تھیلے کو ٹٹولا اور پھر شٹر کے قریب فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ ایک پین ٹارچ کی روشنی کے نقطے کو تالے پر مرکوز کر کے اس نے جیب کی طرف دیکھا۔ اس آواز کو بند نہیں کر سکتے تم؟ اس کا اشارہ جیب سے سنائی دینے والے سگنل کی طرف سے تھا جو دکان میں موجود آلہ نشر کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں یہ آواز بہت ہلکی ہونے کے باوجود چھت تک پہنچ رہی تھی۔ کفل ساز احساس جرم کی کشیدگی کا شکار تھا اور اسے یہ آواز برگلر الارم کی طرح پکڑو پکڑو چور چور کی طرح چلاتی لگ رہی تھی۔ ہے یہ کیا ہوا؟ جیب میں بیٹھے استاد نے کہا۔ کریلے نے چونکہ کہا کیا ہوا جی؟ کفل ساز گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا جی؟ اوے کچھ نہیں ہوا، تو کام کر اپنا، استاد نے کہا۔ اچانک وہ آواز بند ہو گئی خود بخود۔ میں سمجھ گیا کہ نیچے سونی نے سگنل دینے والے آلے کے تار بیٹری سے الگ کر دیے ہیں۔ کریلا اور اس کا ساتھی بہت مضطرب تھے۔ آج وہ بندوقیں ساتھ نہیں لائے تھے، مگر یہ فرض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس ریوالور بھی نہیں ہوں گے۔ جندرے والا بڑے نروس انداز میں مختلف چابیاں آزما رہا تھا۔ ان کے بالکل سامنے جیپ تھی، چنانچہ گلی میں قریب سے گزرنے والا کفل شکنی کی کارروائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور دور سے آنے والے کو اندھیرے میں دائیں بائیں ہر روز کی طرح تاریکی اور سکوت کے سوا کیا نظر آ سکتا تھا۔ لو جی، ایک تو کھل گیا، جندرے والے نے اعلان کیا اور اٹھ کر شٹر کے دوسرے تالے کے پاس جا پہنچا۔ اسی وقت آخری حصے میں ایک اور گاڑی کی روشنی نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ استاد نے کہا جلدی کر، تو نے کہا تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی کھل جائے گا جندرا۔ کریلے نے کہا یہ کہیں گشتی پولیس نہ ہو۔ رئیس میری طرف دیکھ کے سر ہلایا، یہ اپنا یار انسپکٹر نذیر ہی ہوگا۔ قریب آنے والی دوسری گاڑی بھی جیپ ہی تھی۔ فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے تینوں شخص بہت گھبرا گئے تھے۔ کریلے نے دانت پیس کے کہا اوے جلدی کر نستی، تالا اسی وقت کھل گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ شٹر اٹھایا اور اندر گھستے ہی پھر بند کر لیا۔
دوسری جیپ سامنے آ کے ٹھہر گئی۔ اس میں پولیس کی وردی میں جیرا بلیڈ برآمد ہوا۔ میں نے رئیس کو اشارہ کیا اور ہم پلٹ کے بھاگے۔ شبنم کے ساتھ سونی گیٹ کے قریب حواس باختہ کھڑی تھی۔ دیکھو ذرا، پھر چیک کر لو اپنے ریوالور، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ایسی باتیں کرنے سے بہتر تھا تم امام ضامن باندھ کے ہمیں رخصت کرتی۔ دعا کرنا ہم لڑے بغیر ہی میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رئیس بولا، ہم نے تمہارا کہا سنا معاف کیا۔ میں نے گیٹ کھولا اور اپنے پیچھے پھر بند کر دیا۔ اوپر سے تیسمار خان نے کہا، صاحب آپ اندیشہ کیوں فرماتی، آپ کا جان عزیز ہم پر قربان۔ ادھر آپ جام شہادت نوش فرماتی، ادھر ہم فی الفور آپ کے قاتلوں کو جہنم روانہ کرتی۔ ہم پھانسی کا پرواہ نہیں کرتی۔ رئیس نے بگڑ کے کہا، ابے کیا فضول بولتا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر کی اولاد۔ میں نے اور رئیس نے سڑک پر بائیں جانب 200 گز کا فاصلہ تیز قدموں سے 2 منٹ میں طے کیا۔ اگر ہم دوڑتے تو شک کی زد میں آ جاتے۔ 2 بار بائیں طرف مڑ کے ہم پچھلی گلی میں آ گئے۔ دور سے ہم نے جیرے بلیڈ کو دیکھا جو پولیس انسپکٹر کی وردی میں بڑی شان اور بےخونی سے کھڑا تھا۔ اس کی جیب میں بیٹھے ہوئے شخص سے بحث جاری تھی۔ میں اور رئیس بے نیازی سے آگے پیچھے چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو عام راگیر کی طرح تماشا دیکھنے رک گئے۔ پولیس کی غیر متوقع مداخلت نے استاد کو پریشان کر دیا تھا۔ استاد نے پہلے جھوٹ سے کام چلانا چاہا تھا کہ اس کی جیب خراب ہو گئی تھی اور اس نے بندہ بھیجا ہے کہ میکینک کو بلا لائے، مگر جیرے بلیڈ نے اچانک ایکسٹینشن سوئچ میں لگی ہوئی چابی گھما کے انجن سٹارٹ کر دیا تو اس جھوٹ کی کلی کھل گئی۔ اوئے سچ سچ بتا دے، کیا کر رہا ہے تو یہاں؟ او جی تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ استاد نے شرمندہ ہوئے بغیر بے تکلفی سے کہا، کس کا؟ اور تو ہے کون؟ کاغذات ہیں گاڑی کے؟ او جی سب کچھ ہیں۔ آپ ملک رب نواز کو جانتے ہو نا؟ استاد نے پوچھا۔ میں اپنے باپ کو نہیں جانتا، تجھے تھانے چلنا ہوگا میرے ساتھ، مشکوک بندہ ہے تو۔ استاد نے پینترا بدلا، تھانے دار صاحب تھانے جا کے جو بات کرنی ہے ادھر ہی کر لو، آپ فائدے میں رہو گے۔ ادھر تھانے میں کسی افسر کا فون آ گیا تو لگ پتہ جائے گا کہ ہم مشکوک ہیں یا نہیں۔ جیرے بلیڈ نے اس کے ایک ہاتھ مارا۔ یہ وار اتنا غیر متوقع اور بھرپور تھا کہ استاد پر 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ مجھے دھمکی دیتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے؟ سب سمجھ میں آ گئی ہے مجھے۔ تم ڈاکے ڈالتے ہو؟ باقی ساتھی کہاں ہیں تیرے؟ مسلسل گالیاں دینے کے ساتھ جیرے نے اسے باہر کھینچ لیا۔ استاد نے احتجاج کیا، او جی یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ میں نے عام راگیر کی طرح کہا، آخر کون ہے یہ بندہ؟ پہلے تو ادھر نہیں دیکھا۔ رئیس نے میری تائید میں سر ہلایا، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ جیرے نے ہماری طرف دیکھا اور استاد کا گریبان پکڑ کے ایک جھٹکا دیا۔ کیوں بھائی، ادھر کسی کو جانتا ہے تو کوئی تیرا گواہ ہے؟ استاد نے پریشانی سے کہا، او جی سارا شہر جانتا ہے ہمیں۔ ادھر کی بات کر، کس کا انتظار کر رہا ہے تو؟ جیرے بلیڈ نے عین تھانے داروں کے انداز میں سے گالی دی۔ کس گھر میں گئے ہیں تیرے بندے ڈاکہ ڈالنے؟ جناب علی، ملک رب نواز۔ جیرے نے اس کا سر جیپ پر مارا، تیرے ملک کی تو۔ میں نے کہا، تھانے دار صاحب اس کو چھوڑنا نہیں، وارداتیں بہت ہونے لگی ہیں ادھر اچانک۔ رئیس نے بھی سر ہلایا، یہ بندہ شکل سے ہی چور لگتا ہے، چل بیٹھ گاڑی میں میرے ساتھ۔ جیرے نے اسے گھسیٹنا شروع کیا، تھانے جا کے بولے گا تو؟ میری مار سے تو کھمبا بھی بولنے لگتا ہے۔ استاد اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ گالیوں کے ساتھ مار بھی کھاتا رہتا، لیکن اس کا واسطہ عام آدمی سے نہیں تھا، ایک وردی والے پکے تھانے دار سے پڑ گیا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے یا مکمکا کے کوئی صورت نکل آئے۔ ملک رب نواز کے نام کا حوالہ بہت مؤثر تھا، لیکن اس جیسے شہر میں بہت تھے، اور ہر تھانے دار جو ملک صاحب کے مرتبے اور مقام سے ناواقف ہوں ایسے ہی اکڑ فوں دکھاتا ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ خاموشی سے تھانے دار کے ساتھ چلا جائے۔ یہاں ہنگامہ آرائی سے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا ڈر تھا اور اسے کچھ حاصل بھی نہ ہوتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دور جا کے وہ تسلی سے تھانے دار کو سمجھائے گا کہ ملک صاحب کون ہے اور ان کا کتنا اثر رسوخ ہے، تو تھانے دار کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اسے فکر لاحق ہوگی کہ اب خود کو معطلی یا تھانہ تبدیلی سے کیسے بچائے۔ پھر وہ خود معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرے گا اور استاد اسے معاف کر کے چند منٹ میں لوٹ آئے گا۔ استاد نے بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ وہ تھانے دار کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ شور سن کے بہت سے لوگ گھروں سے جھانکنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ رئیس نے بآواز بلند ایک شخص سے سوال کے جواب میں کہا کہ ڈکیتی کی نیت سے آنے والے بندے پکڑے گئے ہیں۔ اسے معلوم ہوگا کہ اب یہی خبر ایک گھر سے دوسرے گھر تک پھیلے گی تو ہر شخص زیب داستان کے لیے تھوڑا بہت اضافہ کرتا جائے گا، اور شاید کل کوئی یہ بھی کہتا سنا جائے کہ رات کو ڈکیتی کی بڑی زبردست واردات ہوئی، لاکھوں کا زیور اور بانڈ لے گئے ڈاکو۔ پولیس آ گئی تھی بر وقت، مگر سنا ہے انہوں نے ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا، مقابلہ کیے بغیر فرار ہونے کا موقع دیا۔ او جی سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ استاد کے دونوں شاگرد اور ان کے ساتھ آنے والا کفل ساز بھی بڑی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اندر دبک گئے تھے۔ انہوں نے یقیناً باہر ہونے والے ہنگامے کی سب آوازیں سنی ہوں گی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا تھانے دار اچانک ادھر آ گیا تھا اور اس نے استاد کو مشکوک قرار دے کر پکڑ لیا تھا۔ خیر استاد آخر استاد ہے، کوئی جیسے 101 تھانے داروں سے نمٹنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ استاد نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی اور یہ نہیں بتایا تھا کہ جہاں اسے کوئی نہیں جانتا وہاں وہ آدھی رات کے وقت جیپ میں بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ یہ بتانے والی بات بھی نہیں تھی، وہ بعد میں تھانے دار کو بتا دے گا کہ کون کیا ہے، اور اسے تھانے لے جا کے تفتیش کی دھمکی دینے والا تھانے دار استاد سے معافی مانگے گا اور افسوس کرتا ہوا چلا جائے گا کہ مکمکا کے اختیارات کو کیش کرانے کا کیسا سنہری موقع اس کی حماقت کے بعد ہاتھ سے نکل گیا۔ استاد باعزت طور پر واپس آتا ہی ہوگا۔ جب انسپکٹر نذیر یعنی جیرے بلیڈ کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے اور رئیس نے بھی اجنبیوں کی طرح اپنا راستہ پکڑا۔ استاد کی جیپ ابھی تک وہیں موجود تھی، مگر دیکھنے والوں کے لیے اب کوئی تماشا نہ رہا،
کھڑکیوں کے پٹ اور دروازے بند ہونے لگے، لائٹس دوبارہ آف ہو گئیں۔ میں نے رئیس کو مخالف سمت میں 40-50 قدم کے فاصلے پر رک کے پلٹتے دیکھا۔ چھت کے اوپر سے 30 مار خان نے کلاشنکوف لہرا کے اپنے مورچہ بند ہونے کا ثبوت فراہم کیا، اور میں رئیس تقریباً ایک ساتھ جیپ تک پہنچے اور پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ ہماری توقعات کے عین مطابق چند منٹ کے بعد دکان کا شٹر تھوڑا سا اوپر اٹھا۔ یہ کام خاموشی سے کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ شٹر اٹھانے والوں نے کچھ دیر توقف کیا ہوگا، پھر شٹر اٹھایا۔ شاید کسی نے نیچے سے جھانک کے دیکھا ہوگا تو اسے باہر نہ کوئی حرکت نظر آئی ہوگی اور نہ کوئی آواز سنائی دی ہوگی۔ اگلی کوشش میں شٹر اتنا اٹھ گیا کہ کوئی رینگ کے باہر آ سکتا تھا۔ ہم جیپ سے اتر کے اس کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ گڈی تے کھڑی ہے تھاں تے۔ یہ آواز جندرے والے کی تھی۔ میں نکل جاؤں جی؟ پیچھے سے کسی نے کہا نکل جا، نہیں تو میں لات مار کے باہر کر دوں گا۔ جی میرے پیسے؟ کفل ساز بولا۔ پیسے استاد دے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چل دفع ہو۔ استاد تو کیا ہے تھانے؟ کیا مجھے بھی تھانے جانا ہوگا؟ کفل ساز نے دہائی دی۔ مجھے تو آپ ادھر ہی فارغ کر دو جی۔ اے پاگل خانے، جان کیوں نکلی جا رہی ہے تیری؟ پیسے کہیں نہیں جاتے تیرے، لیکن استاد کو آنے دے۔ یہ آواز کریلے کی تھی۔ یار کریلے، اگر استاد نہ آیا پھر ہائے میں مر گیا، کفل ساز چلایا۔ غالباً کریلے نے اسے پیچھے سے لاد رسید کی تھی۔ پھر کریلا کہا تو کریلے کی باقی بات کو ناقابل اشاعت سمجھا جائے۔ دیکھو جی، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آج اللہ نے بچا لیا، ورنہ رات بھر تھانے میں شترول ہوتی۔ کیا پتا استاد کی شروع ہو گئی ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کسی کی مجال جو استاد کو تھانے میں 1 منٹ بھی روک سکے۔ اس نے ادھر جاتے ہی ملک صاحب کو فون کرنا اور ملک صاحب نے آگے فون کھڑکانا کسی افسر کو۔ اچھا جی میں تو چلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی میں پکڑا جاؤں ادھر جیسے ہی چوہے دان میں سے چوہے پکڑے جاتے ہیں۔ کفل ساز بولا۔ کیوں، پیسے نہیں لینے؟ پیسے میں لے لوں گا ملک صاحب سے، وہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، غریب کا حق نہیں مار سکتے۔ وہ باہر نکل آیا۔ پیچھے سے کریلے نے ہنس کے کہا ذرا غریب کو دیکھو، حق کی بات کرتا ہے حرامی۔ کفل ساز نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیز تیز قدموں سے ادھر ہی روانہ ہو گیا جدھر سے جیپ آئی تھی۔ استاد کے دونوں شاگرد اب زیادہ بے خوف اور پر اعتماد ہو گئے تھے۔ باہر سب ٹھیک تھا۔ انہوں نے شٹر کو مزید اوپر اٹھایا اور آرام سے باہر نکل آئے۔ جیپ سے کچھ فاصلے پر رک کے انہوں نے سگریٹیں جلائیں۔ یار یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کریلے نے کہا۔ اس کے ساتھی نے ایک سوٹا لگایا۔ ہمیں تو کل ہی سمجھ آ گئی تھی، مگر استاد نہیں مانتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ گڈی دکان کے اندر ہی ہے، اسے آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار آواز پتہ نہیں کدھر سے آ رہی تھی، تو نے بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے؟ اندر پرچون کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، لوگوں نے جو بتایا تھا غلط نہیں تھا، کریلا کا ساتھی بولا۔ کریلا جیسے خود سے بولا کمال ہے، پھر آواز کیوں آ رہی تھی؟ مجھے کیا پتا، یہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ جھنجھلا کے بولا۔ استاد کو گئے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھ کے بے چین ہونے لگا۔ کریلے نے ایک اندیشے کا اظہار کیا۔ وہ بڑا کڑک تھانے دار تھا، کہیں ایسا نہ ہو استاد نے تفتیش شروع کر دے، پرچہ کاٹ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بولا، مگر اس کا لہجہ یقین سے عاری تھا۔ سب ہو سکتا ہے، میں نے دیکھے ہیں ایسے تھانے دار جو نہ پیسہ لیتے ہیں نہ سفارش مانتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ کیا بکواس کر رہا ہے کریلے؟ استاد کی گاڑی کھڑی ہے ادھر ہی، وہ آئے گا تو کیا کہے گا؟ تو کچھ سوچ سمجھ میں پڑ گیا تھا۔ کریلے نے کہا کچھ بھی نہیں کہے گا، گاڑی لے کر آ جائے گا ہمارے پیچھے۔ ہم چل کے ملک صاحب کو بتا دیتے ہیں ادھر ٹھہرنے میں خطرہ ہے، یا کہیں تھانے اور نفری آ گئی ہمیں پکڑنے کے لیے، کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں۔ کریلے نے کہا اگر استاد نے بتا دیا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، مار پڑے تو۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ استاد کے بارے میں پھر ایسی بات کی تو؟ کریلے نے لجاجت سے کہا چل یار غلطی ہوگی، مگر دیکھ استاد آگے اگر گرم ہو گیا کہ تم کو موقع ملا تو تم گئے کیوں نہیں؟ ادھر کیوں کھڑے ہو ابھی تک؟ تو گڈی کی فکر چھوڑ، گڈی کہیں نہیں جاتی۔ اچھا دیکھ چابی لگی ہوئی ہے گاڑی میں یا استاد کے پاس ہے؟ کریلے نے سائڈ سے دیکھا چابی ہے یار، چل پھر گڈی کو ساتھ ہی لے جاتے ہیں، یہاں کیوں چھوڑیں، اپنے ملک صاحب کو بتا دیں گے کیا ہوا تھا۔ کریلے نے کہا دکان کھلی ہے، بند کر دوں؟ دکان کیا تیرے باپ کی ہے جو تجھے فکر ہو رہی ہے؟ چل بیٹھ۔ کریلے کے ساتھی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے کہا۔ ہم نے بڑی مشکل سے خود کو جیپ کی اوٹ میں رکھا تھا، جلدی میں انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور جیپ اسٹارٹ کر دی۔ اس وقت ہم تھوڑا سا گھوم کے جیپ کے پیچھے آ چکے تھے۔ وہ جیپ کو ہیڈ لائٹس جلائے بغیر چلا کے گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں ہماری موجودگی کا شک بھی نہیں ہوا۔ دراصل یہ پلان بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو شٹر اٹھا کے اس وقت اندر چلے جاتے جب تینوں چور وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ بالکل یک طرفہ ہوتا، اگر وہ مسلح ہوتے تب بھی مار کھاتے اور ہم انہیں گرفتار کر لیتے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا۔ ملک رب نواز کو شک ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سگنل پہلے دکان میں سے صاف سنائی دے رہا تھا، پھر بند ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اصلاح وارث دکان میں آ کے میرے بندوں کو پھینٹی کس نے لگائی اور کیوں؟ وہ آس پاس اپنے بندے نگرانی کے لیے چھوڑ دیتا تو ہمارے لیے خام خواہ کی پریشانی ہو جاتی۔ اب معاملے کا رخ پلٹ گیا تھا۔ ملک رب نواز نے گزشتہ دن کی رپورٹ پر حکم دیا تھا کہ رات کو اپنے ساتھی کے ساتھ کسی اچھے کفل ساز کو لے کر پھر آ جاؤ اور اس دکان کا شٹر کھول کے اندر چلے جاؤ، خاموشی سے اپنا کام کرو اور نکل آؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ خیال رہے وہ کیا کام تھا جس کے لیے انہوں نے اتنا تردد کیا تھا؟ اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ شاید وہ گاڑی میں بم فٹ کرنے آئے ہوں گے، اس خفیہ راستے سے اندر پہنچنے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس کا مشن اچانک پولیس کے آ جانے سے ناکام ہو گیا تھا۔ استاد کو پولیس لے گئی تھی اور باقی سب اپنی جان بچا کے فرار ہونے میں کامیاب رہے تھے۔ اب ملک رب نواز سوچتا رہے گا کہ شٹر کے پیچھے واقعی پرچون کی دکان تھی
تو پھر وہاں سے گاڑی کی موجودگی کا سگنل کیوں سنائی دے رہا تھا؟ دکان کا والی وارث تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بندے دکان کو کھلا چھوڑ کر بھاگ آئے تھے، اندر کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ملک رب نواز اب اس نتیجے پر پہنچے گا کہ استاد نے سگنل تو سنا مگر آواز کی سمت کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی۔ گاڑی آس پاس ہی کسی دوسرے کوٹھی میں موجود ہوگی۔ اس کے لیے زیادہ پریشانی اپنے اغوا شدہ بندے کا سراغ لگانے میں ہوگی۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ انسپکٹر پولیس کون تھا۔ جیرا بلیٹ اس وردی پر لگی نام کی پٹی بدلتا رہتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس تھانے میں اس کا نام کوئی انسپکٹر یا سب انسپکٹر مل جائے، مگر ملک رب نواز کا اثر رسوخ بھی استاد کو برآمد کرنے میں ناکام ثابت ہوگا۔ وہ کسی تھانے میں نہیں، رئیس خانے میں حوالات میں تھا۔ جیرے بلیڈ نے استاد کو ایک بحث حرکت بنڈل کی صورت میں لا کر طے خانے میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے پہنچنے تک وہ اسی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ رئیس نے جیرے بلیڈ کے کندھے پر تھپکی دی۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ جیرے بلیڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ گڑبڑ کیا ہو سکتی تھی؟ اپنا اتنا تجربہ ہو گیا پولیس کی نوکری میں، لیکن یار ایسے کام کے لیے مت کہا کر مجھے۔ کیوں؟ اتنے تجربے کے بعد تجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ جیرا مسکرایا۔ تجھے پتہ ہے میں ایک بار پکڑا گیا تھا، اس زمانے میں بڑا چرچا ہو گیا تھا میرے کارناموں کا۔ پولیس والے بڑے کائیاں لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر کا بندہ ان کی وردی پہن لے اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے تو خبر مل جاتی ہے انہیں۔ آج بھی میرا پیشاب خطا ہو جاتا اس بات کو یاد کر کے۔ رئیس نے کہا تجھے مرحوم خدا بخش منزلال نے دوسرے دن ہی چھڑوا دیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس ایک رات میں مار مار کے انہوں نے میرا تو قیمہ بنا دیا تھا۔ سب بڑے ثواب کا کام سمجھ کے بڑے جوش و خروش سے کر رہے تھے۔ مر جاتا تو وہ میرا قیمہ پولیس کے سراغ لگانے والے کتوں کو کھلا دیتے۔ اس کے بعد توبہ کی تھی میں نے۔ ہم سے جھوٹ مت بول پیارے، چور جاتا ہے چوری سے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ جیرا خوف سے سر کھجانے لگا۔ وہ یار بس سال میں ایک دو بار عید بقرہ عید اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے مجبوری میں وردی پہنتا ہے۔ یہ تو نے ایک نیکی کا کام کیا ہے، رئیس نے کہا۔ وہ تو اچھا ہوا رات کا وقت تھا، اس نے زیادہ دن میری صورت یاد نہیں رہے گی۔ آگے جا کے اس نے مجھے پھر ملک رب نواز کے نام کی تڑی دی تھی کہ وہ میری وردی پیٹی اتروا دے گا۔ موبائل فون بھی تھا اس کے پاس۔ میں نے کہا چل تو بتا دے اسے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کتنی بڑی توپ ہے۔ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک لیا۔ پھر اس نے فون کیا تھا؟ ہاں، لیکن ملک سو رہا تھا۔ اس سے پتہ نہیں کس کو بتایا کہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے، باقی بندے محفوظ ہیں۔ اس نے میرا نام بتایا اور ساتھ ہی علاقے کا تھانہ بتا دیا۔ اس کا یہی خیال ہوگا کہ میرا تعلق کسی اور تھانے سے نہیں ہو سکتا، اور ہوا تب بھی جس علاقے کی واردات ہو تفتیش اسی تھانے میں ہوتی ہے۔ معلوم نہیں اس سے بات کرنے والا ملک صاحب کو جگانے پر کیوں راضی نہیں تھا۔ اس نے بڑے گرمی دکھانے کے بعد ملک صاحب تیری چمڑی ادھیڑ دیں گے، مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کا خیال ہوگا کہ بعد میں بات کے دیکھی جائے گی، ابھی جگایا تو ملک صاحب اسی وقت چمڑی ادھیڑیں گے۔ میں نے کہا۔ رئیس نے جھک کر استاد کا معائنہ کیا۔ اسے اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا دماغ کی چوٹ کا کیا بھروسہ، لوگ مہینوں سالوں بے ہوش پڑے رہتے ہیں اور اسی حالت میں مر بھی جاتے ہیں۔ یار اب ایسے ہی مت ڈرا ہمیں، رئیس بولا۔ کوشش کرتے ہیں اسے ہوش میں لانے کی۔ 30 مار خان چل بیٹا، پہلے تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے کہ سالہ بالکل ہی اندھا ہو جائے، پٹی خود نہ اتار سکے۔ 30 مار خان نے بڑی مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے استاد کی آنکھوں پر کالے کپڑے کی پٹی باندھنے کے بعد اس پر پلاسٹک والا ہیئر بینڈ چڑھایا، پھر اس کے سر پر ایک تکیے کے غلاف ایسے چڑھا دیا جیسے تختہ دلہ پر لے جانے کے والے مجرموں کو چڑھایا جاتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، اب پہلے سے ہوش میں لا، رئیس نے کہا۔ میں نے کہا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے باقی انتظامات بھی کر لینے چاہیے۔ پانی کی چھینٹیں مارنے اور زور زور سے ہلانے جانے کے نتیجے میں استاد نے کراہنا شروع کیا تو اسے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ ادھر ادھر گرنے لگا۔ 30 مار خان نے اس کے ہاتھ کرسی کی پشت کے پیچھے باندھے اور پھر اس کے دونوں پیروں کو کرسی کے سامنے والے 2 پایوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ اٹھنے کی کوشش بھی کرتا تو کرسی سمیت لڑک جاتا۔ استاد جی کا سر ابھی تک ان کی گردن کے ساتھ دائیں بائیں ایسے ہل رہا تھا جیسے ان کو جوڑنے والے پیچ ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ اس کے حلق سے اب بے معنی قسم کے ادھورے الفاظ بھی نکل رہے تھے۔ ہم نے یہاں ایک تھانے کا منظر ایسے پیش کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی جیسے ریڈیو اسٹیشن کے ڈرامہ اسٹوڈیو میں صرف آوازوں کے تاثر کے سننے والوں کو ہر منظر سنوایا جاتا ہے۔ سمندر کا شور، میدان جنگ کی گھن گرج، ٹرین کا سفر، جیسے ہر سین کو سننے والے اپنے تصور کی مدد سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد استاد جی نے روایتی انداز میں پہلے یہی پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میں اپنی حالت سے خود اپنے سوال کا جواب مل گیا تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے کس نے ایسے باندھا ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کدھر ہے وہ تھانے دار؟ اس کی کسی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہم دوسرے کمرے میں وہی باتیں کر رہے تھے جو عام طور پر تھانوں میں ہوتی ہیں۔ ہم پولیس کی مخصوص گالیوں سے مرثع زبان بھی بے تکلف سے استعمال کر رہے تھے اور اسی لیے ہم نے خواتین کو تہہ خانے میں آنے سے ہی روک دیا تھا، حالانکہ تفتیش کے عمل اور نتائج سے انہیں بھی دلچسپی تھی۔ آوازوں سے استاد جی کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسے تھانے کے کسی الگ حصے میں رکھا گیا ہے۔ ایسا حصہ بدنام زمانہ ڈرائنگ روم ہی ہو سکتا ہے جہاں ہر مجرم پر 3rd ڈگری کے لرزہ خیز پرتشدد طریقے آزما کے تفتیش کی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا ہوگا کہ دوسرے کمرے میں شریک گفتگو افراد میں ایک ڈیوٹی افسر ہے، ایک ہیڈ محرر اور ایک کانسٹیبل۔ وہ سب انچارج صاحب کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ استاد کو مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے رئیس نے ٹھیک وقت پر ایک ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ اس میں چیخ و پکار اور فریاد و فغاں کی ایسی آوازیں بڑی محنت سے بھری گئی تھیں جن کو سن کر استاد اس کے سوا اور کچھ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ قریب ہی کہیں کسی مجرم سے روایتی انداز میں بڑے زور و شور سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے
زور پولیس کا تھا اور شور مجرم کا۔ یہ سب مشکل سے 10-15 منٹ کا کیسٹ پر ریکارڈ کیا ہوا ڈرامہ تھا، جس میں خواتین کا آو بکاؤ اور منت زاری کا بھی کچھ حصہ تھا۔ وہ مجرم کو تشدد سے بچانے کے لیے رحم کی درخواست کر رہی تھیں اور اس کے بدلے میں سب کچھ کرنے اور دینے کو تیار تھیں۔ اس ریکارڈنگ کو شبنم نے بڑی محنت سے ایڈٹ کیا تھا۔ اچانک کسی نے کہا، وہ انچارج صاحب آ گئے۔ پھر انچارج صاحب نے دھاڑ کر کہا، اوئے یہ کیا شور شرابہ ہے؟ یہ آواز زیرے بلیڈ کی تھی۔ ہم نے فرش پر ایڑیاں مار کے سلوٹ کا تاثر دیا۔ اس بندے سے کچھ معلوم ہوا؟ انچارج صاحب نے سوال کیا۔ ابھی ہوش میں آیا ہے جناب، آپ کے سامنے 2 منٹ میں سب پوچھ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ 2 منٹ کے بعد زیرے بلیڈ نے تھانے داروں والی چمڑی کی نوک استاد کی گردن کے نیچے حصے پر رکھی اور دباؤ ڈالا۔ کیوں ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ استاد نے بڑی مشکل سے جواب دیا، نادر علی۔ زیرے نے پہ در پہ کئی سوالات کیے۔ باپ کا نام بتا، بیوی بچوں کی تفصیلات، ماں باپ اور بھائی بہن کے بارے میں، وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد اس نے عین تھانے داروں کے سٹائل میں اس پر بیت برسانے شروع کیے۔ استاد نے تڑپنا اور چلانا شروع کیا، ذرا اسے سچ بولنا سکھاؤ۔ زیرے نے بالآخر حکم دیا۔ ایک عام آدمی کسی ثبوت کے بغیر نہیں کہہ سکتا تھا کہ استاد جی جوتے کھا کے بھی جھوٹ بول رہے ہو، مگر زیرہ بلیڈ جعلی ہونے کے باوجود اس تھانے دار سے کم سیانہ نہیں تھا، اور اس کا تجربہ کہتا تھا کہ ایسے مجرم تھانے میں سچ بولنے کے لیے نہیں آتے، سچ کو ان کے اندر ایسے نکالنا پڑتا ہے جیسے بیج سے تیل۔ رئیس نے بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پولیس اور تھانے سے قریبی تعلق میں گزارا تھا۔ اس نے سچ اگلوانے کی تکنیک میں مہارت کا مظاہرہ کیا۔ استاد کو یہاں گلا پھاڑ کے چیخنے اور خدا کو یاد کرنے، دھمکیاں اور گالیاں دینے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ اس کی آواز زمین کے اوپر کسی کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ رئیس نے اسے ننگا کر کے لمبا ڈالا، پھر ایک چمڑے کے بیلٹ سے سچ مجھ اس کی کھال ادھیڑی۔ اس نے بہت شور مچایا، تڑپا اور مچلا، خدا، رسول اور قرآن کی قسم کھا کے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا نام نادر علی ہے اور جو کچھ اس نے بتایا وہی سچ تھا، مگر رئیس کا ہاتھ نہیں رکا۔ یہ سنگ دلی اور صفاقی کا مظاہرہ کمزور دل والا برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے بنا چارہ نہ تھا۔ استاد کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور اس میں سے خون رسنے لگا، تو رئیس نے دوسرا حربہ آزمایا۔ میں نے اور زیرے نے استاد کو ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے ایسا جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ وہ اینٹتا تھا، بل کھاتا تھا اور اچھلنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اب تک اس میں مزاحمت کی قوت باقی تھی۔ اس جیسے پکے مجرم آسانی سے کچھ نہیں بتاتے۔ جب تیسمار خان نے نمک ملا ہوا اور ابلتا ہوا گرم پانی استاد کے زخموں پر ڈالنا شروع کیا تو اس کی چیخوں سے کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ خود مجھے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی اور زیرہ بلیڈ بھی ہانپنے لگا تھا۔ چند منٹ میں استاد کے لیے اذیت ناقابل برداشت ہو گئی تھی اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کے ایک لمبی گہری سانس لی۔ یار بہت ہو گیا۔ کیا بہت ہو گیا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ زیرہ ہنسا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پتا اس نے سچ ہی کہا ہو؟ میں نے کہا، شرط لگا لو، دوسری بار میں یہ آدھا سچ بتائے گا، باقی آدھے کے لیے پھر کوشش کرنے پڑے گی۔ اب میں اسے زیادہ دم نہیں رہا، تم چاہو تو اوپر جا کے آرام کرو، صبح تک رئیس اور میں تفتیش مکمل کر لیں گے، زیرے بلیڈ نے کہا۔ میں نے کہا، کیا واقعی مجھے اجازت ہے؟ ہاں تو جا، تیرا دل اتنا سخت نہیں ہے، رئیس بولا۔ وہ دونوں بھی تشویش میں مبتلا جاگ رہی ہوں گی، انہیں بھی کچھ تسلی ہوگی، اگر چھوٹی بھی جاگ رہی تو اسے کچھ کہنا۔ میں نے اوپر آ کے خاصا سکون محسوس کیا۔ میرے اعصاب تشدد کے اس مظاہرے سے متاثر ہوئے تھے۔ میرے کانوں میں استاد کی پراذیت چیخوں کا شور گونج رہا تھا اور میں خود کو دلائل سے قائل کرنے میں ناکام تھا کہ ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کا اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں۔ شبنم اور سونی ایک کمرے میں منہ لٹکائے بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ بتایا اس نے؟ میں نے کہا، بھائی تفتیش جاری ہے، تم کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ شبنم نے کہا، کتنا تشدد کرے گا تم آخر؟ دیکھو بی بی، صحافت میں سچ اگلوانے کے لیے تم بھی کتنے پاپڑ بیلتی ہو۔ جائز اور اخلاقی طریقوں سے کبھی تم کو کچھ حاصل ہوا؟ ناکامی کے سوا۔ رئیس اور زیرہ بلیڈ تجربہ رکھتے ہیں سچ اگلوانے کے فن میں، چنانچہ میں نے تفتیش ان پر چھوڑ دی ہے۔ اب تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سو جاؤ، ایسے جاگنے کا اثر صرف تمہاری صحت پر برا پڑے گا۔ تم سو سکتے ہو آرام سے، شبنم نے کہا۔ اچھا دیکھو، چائے چاہیے رئیس اور زیرے بلیڈ کو؟ تیسمار خان آ کے لے جائے گا، ایک کپ مجھے بھی دے دینا۔ سونی فوراً اٹھی، میں بناتی ہوں چائے، آپ کہو تو نیچے بھی دے آؤں؟ تم ہرگز نہیں، تمہارا وہاں جانا قطعی نامناسب ہے۔ وہ مسکرائی، آپ فکر مت کرو، بڑا مضبوط دل ہے میرا، سب دیکھ اور جھیل چکی ہوں میں۔ میرا منع کرنے کے باوجود وہ چائے لے کر طے خانے میں پہنچ گئی۔ میں شبنم کو چھت پر لے گیا اور اس کا ہاتھ تھام کے ٹہلتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اس کا دھیان ادھر ادھر باتوں سے ہٹا دوں۔ وہ مجھ سے زیادہ ٹینس تھی۔ میرے لیے اس لطیفے سنا کے ہنسانا بالکل ناممکن تھا، مگر ایک موضوع ایسا تھا جس میں وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی۔ آج جب تم نے مجھے بتایا کہ فرید عباسی نے وکالت کے پیشے کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے، جو بڑا معزز اور نوبل پیشہ سمجھا جاتا ہے، ڈاکٹری اور صحافت کی طرح، تو میں سوچتا رہا کہ آخر اس کا گزارا کیسے ہوگا، کیا کرے گا وہ اس دنیا میں رہ کے۔ یہاں تو کوئی پروفیشن ایسا نہیں رہا جس میں پیشہ ورانہ اخلاقیات کے اصولوں کی 100% پاسداری ہو۔ شبنم نے سر ہلایا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس معاشرے میں سب نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ صحافت پہلے نام تھا، حق گوئی بے باکی کا۔ صحافت ایک مشن تھا جس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا گویا ایک مقدس فریضہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں ہر جگہ فخر سے سر اٹھا کر خود کو صحافی کہتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہوں، کیونکہ اس پیشے میں آنے والے بہت لوگ واقعی سچ کو زندہ دفن کرنے اور جھوٹ کی تبلیغ کرنے والے بلیک میلر ہیں۔ میں نے کہا، بھائی ڈاکٹر کیا تھا؟ دکھی انسانیت خدمت کرنے والا، صحت اور شفا دینے والا، ممتا کی گود کو خالی ہونے اور سہاگ کو اجڑنے سے بچانے کی جدوجہد کرنے والا، مگر آج وہ کیا ہے؟
دکھ، بیماری اور موت کے دھندے کو دولت مندی کا ذریعہ سمجھنے والا، دوا ساز اداروں کا کمیشن ایجنٹ، مرض کے علاج سے زیادہ مریض کی پریشانی کو ایکسپلائٹ کرنے والا، بے شک سب ایسے نہیں ہوتے، مگر وہی پرانی بات کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ غلط کام کر کے فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، مگر بدنامی سب کے حصے میں آتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو استاد جو معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام تھا، کیونکہ وہ بچوں کو تعلیم دیتا تھا، جینے کا سلیقہ اور زندگی کے آداب سکھاتا تھا اور اسی لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتا تھا، وہ بھی آج تعلیم کو جن سے تجارت سمجھتا ہے، علم کو اسی طرح بیچتا ہے جیسے بیوپاری مال بیچتا ہے، بے وقوف بنا کے، جھوٹ بول کے، گاہک کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کے۔ میں نے کہا اب ایسی دنیا میں فرید عباسی جیسے جذباتی لوگوں کا گزارا ہو تو کیسے؟ یہاں تو آپ کوئی بھی بزنس کریں، بے ایمانی اور ضمیر فروشی کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ بڑا بزنس کریں یا چھوٹا، ایک ہی بات ہے۔ حکومتی سطح پر ملکی مفادات کے لیے کیے جانے والے سودوں میں بھی کمیشن اور کک بیک عام سی بات ہے۔ آپ جو درآمد برآمد کریں گے تو ہر قدم پر کلیئرنس کے لیے رشوت ہے، ٹھیکیداری میں ٹھیکے منظور کرنے والوں کا کمیشن ہے، ہر کاروبار کی جھوٹ اور بے ایمانی پر بنیاد ہے۔ گھی تیل کی دکان ڈالو یا مرچ مسالے کی، نقلی اور ملاوٹ کا مال ضرور آئے گا، اور آپ کو سب جانتے ہوئے گاہک کے سامنے جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا کہ چیز اصلی ہے اور خالص ہے۔ شبنم نے کہا اخلاقی گراوٹ کی بھی کوئی انتہا ہے، مارکیٹ میں 2 نمبر مال کی بھرمار ہے، گلی محلوں میں بننے والی چیز پر امپورٹڈ کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، بین الاقوامی طور پر اپنی ساکھ بنانے والی کمپنی کا نام بے خوفی سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چلو الیکٹرانکس یا ایسی دیگر مصنوعات میں تو صرف گاہک کا اعتبار جاتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، مگر نقلی دوائیں، توبہ توبہ، جعلی انجیکشن سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر جو کیمسٹ بیٹھے ہیں وہ خدا کا خوف کیے بغیر گاؤں دیہات کے چھوٹے قصبوں سے آنے والے لوگوں کو لوٹتے ہیں، انہیں چوری کی دوائیں فروخت کر دیتے ہیں، وہ دوائیں دے دیتے ہیں جن کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف۔ میں نے کہا بقول شاعر، کس کس کی بات کیجیے، کس کس کو روئیے۔ مسئلہ تھا اپنے مولانا فرید عباسی صاحب کا، جو رزق حلال کے معاملے میں کسی بھی طرح اپنے ضمیر کے ساتھ مفاہمت پر تیار نہیں۔ 100% ایمانداری تو ایک تصوراتی چیز ہو گئی ہے۔ شبنم نے کہا میں نہیں مانتی، دنیا میں ایسے کام ختم نہیں ہوئے۔ یو آر رائٹ۔ فرید عباسی ویسے تو صرف ایک نام ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک فلسفہ حیات ہے، مثبت سوچ کی ایک طاقت ہے، اسے ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور دنیا میں ایسے ایک نہیں لاکھوں ہیں جو اپنے ایمان کے رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چل رہے ہیں۔ وہ آزمائش کی بھٹی میں تپ کر ایسا کندن بن گئے ہیں جس میں کھوٹ نہیں اور جسے زمانے کی ہوا متاثر نہیں کر سکتی، سونے کو زنگ نہیں لگتا اور وقت کے ساتھ اس کی قدر میں کمی نہیں آتی۔ تو بہت سوچنے پر مجھے بالکل الہامی انداز میں ایک خیال آیا، اور جب مجھے یہ خیال آیا تو مجھے حیرانی بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ آخر یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے، اتفاقات کے ان گنت سلسلے وقت کی مسافتوں کو طے کرتے ہیں تو ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ مثلا اس وقت تمہارے ہاتھ کا میرے ہاتھ میں ہونا۔ وہ مسکرائی۔ ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر ہوتی ہے، میری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا ہاتھ کی لکیریں زندگی کے راستے ہیں، ان پر کوئی نہ جانے کہاں سے سفر کا آغاز کرتا ہے اور گردش شام و سحر میں بھٹکتا اپنی منزل سے بے خبر چلتا جاتا ہے۔ سونی کو دیکھو، ہم سے وہ کیسے ملی تھی؟ اس سے پہلے کیا وہ سوچ بھی سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے گا جو اجنبی لوگ اسے یوں اپنا لیں؟ ہم سب کیسے ایک خاندان بن گئے ہیں، میں اور تم، رئیس، سونی، رکشی اور فرید عباسی۔ کیا اس میں کسی ارادے یا تدبیر کو دخل تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرید عباسی کے پولیس سے نکالے جانے اور اس کے وکالت جیسے پیشے میں بھی ناکام رہنے سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نالائق ہے یا کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین توانائی سے بھرپور اور کھرا آدمی ہے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے تمہارا۔ اب تم دیکھو کہ کب سے ایک مثالی قسم کے یتیم خانے کا پلان لیے بیٹھا ہوں۔ شبنم نے کہا میں سمجھ گئی، اس کے ذمہ داری تم فرید کو سونپ دو۔ ہاں، اس سے زیادہ قابل اعتماد اور موضوع آدمی بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کمال خوش قسمت ہے کہ اسے بیک وقت اتنے بہت سے اچھے لوگ مل گئے۔ اس کو بیوی ملی قمر جیسی، پھر چندہ اس کے ساتھ شامل ہوگی، ورنہ صرف ایک فرشتہ سیرت خاتون کوئن تھی، اب اس کا شوہر بھی آ گیا ہے۔ 5 افراد کی ایسی ٹیم کے ساتھ اس کا مشن کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایک ایسا شریک کار ڈھونڈنے سے نہیں ملتا جس پر آپ اتنا ہی بھروسہ کرتے ہو جتنا خود اپنے آپ پر، اور اس کے ساتھ ایک نہیں 5 ایسے لوگ ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ بس ایک فرید عباسی ہوگا؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں ہے تمہارا ساتھ دینے والا؟ تم اتنے عقل کے اندھے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے، دراصل آدمی کی قریب کی نظر خوش قسمتی کے معاملے میں کمزور ہوتی ہے، وہ دور دیکھتا ہے کہ تقدیر کہاں کس پر مہربان ہوتی ہے، خوش قسمتی سے کس کے دروازے پر دستک دیتی اور کامیابی کی لاٹری کس کے نام نکلی۔ جو مواقع قدرت نے اسے فراہم کیے، جو کامیابی اسے ملی، جتنے خوابوں کی تعبیر اسے عطا ہوتی، یہ سب اسے نظر نہیں آتا۔ جیسے پہاڑ کے دامن میں کوئی سر اٹھائے اس کی سر بالفعل پر برف پوش اور ناقابل تسخیر چوٹیوں کو دیکھتا رہے اور پہاڑ کے دوسری طرف کی دنیا کے بارے میں سوچتا رہے کہ وہاں قدرت کے حسن کی کتنی فراوانی ہوگی، یہ نہ دیکھے کہ اس چوٹی پر چمکتی ہوئی دھوپ میں قطرہ قطرہ پگھلنے والی برف کے شفاف پانی کا چشمہ عین اس کے قدموں پر بہہ رہا ہے اور کائنات کے سارے رنگ اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے قدرت کے نظاروں میں بہر گئے۔ پہاڑ کے دوسری طرف کی دنیا تو محض ایک تصور ہے، اس کے آس پاس کی دنیا ایک حقیقت۔ چنانچہ مجھے بھی اپنی کوتاہ نظری پر رونا آیا کہ میں نے وہ سب نہیں دیکھا جو میرے پاس ہے، اور دست قدرت کی فیاضی اور اپنی تنگ دامنی کو نہیں دیکھا۔ آدمی اتنا خود شناس تو ہو دلی کہلاتا ہے، آدمی اتنا خود شناس ہو تو ولی کہلاتا ہے۔ میں نے کان پکڑے، میں تو بڑا گناہگار اور ناشکر آدمی ہوں،
تم دیکھو اس بحر عطا کی عنایت و میری کمینگی، جو شکوہ ہی کرتا رہا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے جو رضاکی نہیں ہے، ایک بے نام و نسب لاوارث اور انوانٹڈ قسم کا بچہ، جس کے لیے شاید کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیے، جو مر جاتا تو کسی کو اتنا افسوس بھی نہ ہوتا جتنا خزاں رسید پتے کے جھڑ جانے کا یا سطح آپ پر ایک بلبلے کے پھوٹ جانے کا ہوتا ہے، جس کے لیے کسی کے پاس ایک بھی دعا نہ تھی، اسے خدا نے بن مانگے کیا نہیں دیا۔ آج وہ کس مقام پر کھڑا ہے؟ رئیس خانے کی چھت پر شبنم نے کہا۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا، کیا یاد دلایا مجھے؟ دراصل قدرت کے فیصلوں کی مصلحت کو خدا کے سوا کون سمجھ سکتا ہے؟ میرا اس یتیم خانے میں آنکھ کھولنا، جو مجھے اپنی بدقسمتی کی انتہا لگتا تھا، در حقیقت میری خوش قسمتی کا سنگ بنیاد تھا۔ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ انسانی فلاح کا ایک بہت بڑے کام کا اعزاز مجھے حاصل ہوگا۔ اس یتیم خانے میں کتنے بچے تھے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ اس عذاب خانے کی دیواروں سے نکلے تو دنیا کی بھیڑ میں اپنے احساس ذلت و محرومی کا بار اٹھائے پھرتے رہے اور گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یتیمی کا احساس زیاں انہیں بھی ہو، انہیں بھی خیال آیا ہو کہ بڑے ہو کے وہ یتیموں کی زندگی کو باعزت اور بامقصد بنانے کے لیے کچھ کریں گے، لیکن ان کا خیال محض خیال رہا، اور پھر وہ بھی نہ رہا۔ غم روزگار نے سب بھلا دیا اور حالات نے مواقع فراہم نہیں کیے۔ مجھے خدا نے احساس کے ساتھ وسائل بھی دیے اور میرے ارادے کو استقامت دی۔ کیا یہ میرے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ خدا نے مجھے ایک بہت نیک مقصد اور فلاح کے ایک کام کے لیے توفیق، استقامت اور مواقع دیے؟ یہ کام خدا نے ان سے نہیں لیا جو جدی پشتی امیر تھے۔ دولت کما کے میں ملک رب نواز نہیں بنا۔ بے شک سیاست کے کوچے میں قدم رکھ کے میں وقتی طور پر صراط مستقیم سے بھٹک گیا تھا، مگر کوئی نقصان ہونے سے پہلے مجھے واپسی کی توفیق بھی خدا نے دی۔